الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أولياؤه إلا المتقون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين غوث اعظم بمنے بے سر و سامہ مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایماں مدد بگرداب بلا افتاد کشتی ضعیفانو شکستہ رات پشتی بحق خواجہ عثمان ہارونی مدد کن یا معین الدین چشتی اے اشرف زمانہ زمانے مدد نما درہائے بستہ راز کلید کرم کشا سرورا شاہا کریمہ دستگیرہ اشرفا حرمت روح پیمبر یک نظر کن سویما قادریم نعرہ یا غوث اعظم میزنم دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم میزنم انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ حضور سرور کائنات فخر موجودات رحمت عالم نور مجسم شفیع امم نبی مکرم فخر آدم و بنی آدم رسول محتشم ارواحنا فدا حضور محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار اقدس میں محبتوں کے ساتھ درود پاک کا نذرانہ پیش کریں اور پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ آپ تمام حضرات یہاں آگے آ جائیں، مہربانی ہوگی۔ جو پیچھے کی صف میں وہ آگے آ جائیں سب، تاکہ پیچھے آنے والے بعد میں وہاں بیٹھ جائیں۔ آپ سب آگے آ جائیں۔ سرکار اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت، امام اہل محبت الشاہ امام احمد رضا خان محدث بریلوی قدس سر العزیز نے جہاں اپنے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان بیان فرمائی اور اپنے نعتیہ دیوان ہدائی کے بخشش میں حضور علیہ السلام کی تعریف میں اور حضور کی نعت خوانی میں سینکڑوں آپ نے کلام لکھے، ہزاروں اشعار لکھے۔ سرکار علیہ السلام کی تعریف کے بعد اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے سب سے زیادہ کلام اور سب سے زیادہ اشعار اگر کسی ذات کے بارے میں کسی کی تعریف میں لکھے ہیں تو وہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ یعنی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت جہاں ایک طرف فنافی الرسول ہیں، وہیں دوسری جانب فنافی الغوث بھی ہیں۔ آپ کے دل میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بے پناہ محبت تھی، بے پناہ عشق تھا، بے پناہ عقیدت تھی۔ ویسے ہی سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت آپ کے دل کے اندر کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی تھی۔ اسی لیے تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے اگر لکھا ہے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں لکھا ہے، اور
پھر حضور کے بعد اگر کسی کی شان میں لکھا ہے تو غوث پاک کی شان میں لکھا ہے۔ اس کے علاوہ آپ اعلیٰ حضرت کی کتابوں کا مطالعہ کریں، آپ کے اشعار پڑھیں، آپ کے کلام پڑھیں، آپ کا نعتیہ دیوان دیکھیں، آپ کے فتاویٰ دیکھیں۔ آپ نے سلسلہ قادریہ کے بزرگوں کی تعریف کی ہے، لیکن کبھی کسی دنیا دار کی تعریف نہیں کی، کبھی کسی نواب صاحب کی تعریف نہیں کی، کبھی کسی سیٹھ صاحب کی تعریف نہیں کی۔ یہی وجہ ہے کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کو اللہ رب العزت نے بے پناہ مقبولیت عطا فرمائی۔ تو اعلیٰ حضرت نے جو کلام سب سے پہلا کلام ہے، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتہا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے فریرا تیرا۔ یہ پورا قصیدہ آپ نے حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں لکھا، اور اس کے بعد جو کلام لکھا وہ سرکار غوث پاک کی شان میں لکھا۔ اسی کلام کے صرف 5-6 اشعار آپ کے سامنے پیش کروں گا، اور اس کی مختصر تشریح بھی کروں گا تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے سرکار غوث پاک کا مقام کیسے بیان فرمایا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آل مبارک سرکار غوث پاک شہنشاہ بغداد، جنہیں اللہ رب العزت نے تمام اولیاء کا سردار بنایا، تمام ولیوں کا سردار بنایا، اور ایسے ایسے تصرفات عطا فرمائے، ایسے ایسے آپ کو اختیارات عطا فرمائے کہ خود سرکار غوث پاک فرماتے ہیں مریدی لا تخف اللہ ربی، مریدی لا تخف اللہ ربی ونلت السعد من مولا الموالی۔ یعنی سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مریدوں کو تسلی دیتے ہوئے فرماتے ہیں، اپنے مریدوں کو سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ تسکین دیتے ہوئے فرماتے ہیں میرا مرید ہے تو خوف نہ کھا، ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میرا رب اللہ ہے، مجھے اپنے رب سے امیدیں وابستہ ہیں۔ اور سرکار غوث پاک نے فرمایا میرا مرید دنیا کے کسی کونے میں بھی پریشانی کے عالم میں اگر مجھے پکارے گا تو میں اس کی پکار کو پہنچتا ہوں۔ پھر سرکار غوث پاک فرماتے ہیں جو میرا مرید ہوگا وہ بغیر توبہ کے نہیں مرے گا۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جو حقیقت میں سرکار غوث پاک کی سیرت کو اپناتا ہوگا، اپنے آپ کو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صرف غلام کہہ لینا، یا غوث پاک کی غلامی کا دعویٰ کر لینا، یا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت میں خود کو قادری کہہ لینا، یہ کافی نہیں ہے۔ اس کے لیے ہمیں غوث پاک کی سیرت کو اپنانا ہوگا، انہوں نے جو میسیج دیا ہے اس میسیج کو اپنانا ہوگا، انہوں نے جو پیغام دیا ہے اس پیغام پر عمل کرنا ہوگا۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں سنیں، اس کے بعد اس کی تشریح بھی آپ سنیں گے۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا۔ یعنی اللہ رب العزت نے آپ کو ایسا مقام عطا فرمایا کہ آپ کا مرتبہ کیا ہے، آپ کی شان کیا ہے کہ بڑے بڑے اولیاء کرام، بڑے بڑے اللہ کے مقربین اور اللہ کے نیک بندے کہ جن کا ایک سکہ دنیا میں چلتا ہے، جن کا ڈنکا زمانے میں بجتا ہے، ان کے سروں سے بھی آپ کا قدم مبارک اعلیٰ ہے، آپ کا قدم مبارک ان کے سروں سے بھی اونچا ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے سرکار غوث پاک نے خود ارشاد فرمایا قدمی ہذہ علی رقبتی کل ولی اللہ، میرا یہ قدم تمام اولیاء کرام کی گردنوں پر ہے، یہ سرکار غوث پاک نے فرمایا۔ اور اسی کو اعلیٰ حضرت نے یوں بیان کیا کہ بڑے بڑے اولیاء کرام نے آپ کے قدم کے نیچے
اپنی گردنوں کو جھکا دیا۔ اور پھر آپ کے سر مبارک کا عالم کیا ہے؟ آپ کے رخ انور اور آپ کے سر انور کا مقام کیا ہے ہم نہیں جانتے۔ سر آپ کا کیسا ہے، آپ کا رخ انور کیسا ہے ہم نہیں جانتے، کوئی بھلا کیا جان پائے گا۔ ہم تو صرف اتنا جانتے ہیں کہ آپ کے قدم مبارک کے نیچے کا جو تلوہ ہے، اس تلوے کو بڑے بڑے اولیاء کرام اپنی آنکھوں پر ملتے ہیں، اپنی آنکھوں پر لگاتے ہیں، اپنے سروں پر رکھتے ہیں۔ تو آپ کے جب تلوے کا یہ عالم ہے تو سر مبارک کا عالم کیا ہوگا؟ اسی کو اعلیٰ فرماتے ہیں، سر بلا کیا کوئی جانے کہ کیسا تیرا اولیاء ملتے ہیں آنکھیں، وہ ہے تلوہ تیرا اولیاء ملتے ہیں آنکھیں، وہ ہے تلوہ تیرا۔ اور اللہ کے یہاں سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام یہ تھا کہ خود سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کئی سال تک بغیر کھائے پیے بھوک اور پیاس کی شدت کو برداشت کرتے ہوئے اس پر صبر کیا، اور صبر کرنے کے بعد اگر کوئی آپ کے سامنے کھانا بھی لے آتا تھا، پانی بھی لے آتا تھا، یا کوئی پھل وغیرہ لے آتا تھا، غوث پاک فرماتے ہیں کہ میں اس وقت تک نہیں کھاتا جب تک میرا رب مجھے نہیں فرماتا عبد القادر کھا لے، تجھے میری قسم۔ اللہ قسم دے کر مجھے کھلاتا تھا، اللہ اپنی قسم دے کر مجھے پلاتا تھا، یعنی اللہ کے حکم کے بغیر نہ میں کھاتا تھا نہ پیتا تھا۔ اور اسی طرح آپ نے صبر کے ان ایام کو گزارا تو سرکار اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی کو اپنے شعر میں بیان فرماتے ہیں، قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے، قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے، پیارا اللہ ہے تیرا چاہنے والا تیرا، پیارا اللہ ہے تیرا چاہنے والا تیرا۔ اور جس بندے نے اپنے آپ کو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غلامی کی جانب منسوب کر دیا تو پھر اس کا مقام یہ ہو جاتا ہے کہ وہ دنیا کے کسی رعب اور دبدبے سے ڈرتا نہیں ہے، دنیا کی کسی طاقت سے ڈرتا نہیں ہے کہ جس کی پشت پر غوث اعظم کا ہاتھ ہوتا ہے۔ اگر بیک گراؤنڈ مضبوط ہوتا ہے تو پھر دنیا سے ڈرنے کی کوئی بات اور کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک شخص جو بڑا مالدار اور رئیس تھا، شیر کو اپنے ساتھ میں لے کر بغداد میں آتا تھا، 2-3 مہینے میں ایک بار آتا تھا۔ جب وہ اپنے شیر کے ساتھ بغداد کی گلیوں میں آتا تھا تو پھر وہاں یہ رائج تھا کہ جب بھی وہ شخص اپنے شیر کو لے کر آئے گا تو گاؤں والوں کو ایک بکری اس کے نام پر قربان کرنی پڑتی تھی، یعنی اس کے شیر کی دعوت اپنی بکری سے کرنا پڑتا تھا۔ اب بدیل ناخواستہ مجبوری تھی لوگوں کی کہ جب وہ شیر آتا وہ اپنی بکری کو شیر کے سامنے ڈھال دیتے۔ لوگ پریشان تھے کہ کب اس سے چھٹکارا ملے۔ ایک بار اسی عالم میں وہ شخص آیا بغداد کی گلیوں میں اپنے شیر کے ساتھ کہ آج پھر میرے شیر کے سامنے بکری کی دعوت کی جائے گی اور بکری کو ڈالا جائے گا۔ ایک شخص جو غوث پاک کی گلی میں رہتا تھا اس نے جو ہے
اپنی بکری کو یا اپنی گائے کو ساتھ میں لیا اور اس شیر کے پاس گیا۔ جیسے ہی شیر نے حملہ کرنے کی کوشش کی، پیچھے سے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے باہر بیٹھنے والا ایک کتا تھا، وہ بھی ساتھ میں ہو گیا۔ جیسے ہی اس نے حملہ کیا، ادھر سے غوث پاک کے کتے نے حملہ کیا اور شیر کو وہیں ختم کر دیا۔ یہ کوئی عام کتا نہیں تھا۔ جب کسی جانور کو نسبت اللہ کے ولی سے ہو جاتی ہے تو پھر وہ کتا عام کتا نہیں رہتا ہے۔ جیسے کہ اصحاب کہف کا کتا ہے، اس کے واقعے کو قرآن مجید میں 15ویں پارے میں اللہ رب العزت نے سورہ کہف میں پورا واقعہ بیان فرمایا کہ جب وہ اصحاب کہف اپنی جان مال اور اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے، چھپنے کے لیے، خفیہ طور پر اللہ کی عبادت کرنے کے لیے کسی پہاڑ کی کوہ میں جا رہے تھے، تو وہ لوگ 5 تھے اور ایک روایت میں ہے کہ 7 تھے اور 8واں ان کے ساتھ کتا ہو گیا۔ وہ لوگوں نے بہت کوشش کی کہ کتے کو بھگا دے، کتے کا کام بھونکنا ہوتا ہے، جب یہ بھونکے گا تو پھر گاؤں والوں کو پتہ چل جائے گا اور گاؤں والے جو ہے کسی طرح ان لوگوں کو پکڑ لیں گے اور گرفتار کر لیں گے۔ اس لیے انہوں نے بھگانے کی کوشش کی، لیکن اس کتے نے کہا، اصحاب کہف کی بارگاہوں میں عرض کیا کہ میں بھونکنے والا کتا نہیں ہوں، میں تو آپ کی حفاظت کے لیے آ رہا ہوں۔ جب آپ غار کے اندر چلے جائیں گے تو میں غار کے منہ کے باہر آپ کی حفاظت کروں گا۔ اور ایسا ہی ہوا کہ جب کئی سال تک وہ اصحاب کہف اس غار کے اندر سوئے رہے اور اس میں آرام کر رہے تھے، تو وہ جو کتا ہے اس نے اپنے بازوؤں کو بچھا دیا اور اس غار کے منہ پر وہ بیٹھا رہا، ان اللہ والوں کی حفاظت کرتا رہا۔ اور اس کے بیٹھنے کی اسٹائل کو قرآن پاک میں اللہ نے یوں بیان فرمایا، وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيدِ، کہ جب وہ ان کا کتا غار کے باہر اپنے بازوؤں کو پھیلا کر بیٹھ گیا، یعنی ایک کتے کو جب نسبت اللہ کے ولیوں سے ہو جاتی ہے تو پھر اس کے بیٹھنے کے اسٹائل کو بھی قرآن بیان کرتا ہے۔ یہ کوئی عام کتا نہیں ہے۔ اسی کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اصحاب کہف کا کتا ایک واحد کتا جو جنت میں جائے گا، باقی کوئی کتے جنت میں نہیں جائیں گے۔ یہ واحد کتا ہے جس کا نام قطمیر ہے اور یہ جنت میں جائے گا، کیونکہ یہ اصحاب کہف کا ماننے والا، چاہنے والا اور ان کی محبت کو اپنے دلوں میں پیدا کرنے والا اور ان سے محبت کرنے والا تھا۔ جب ایک کتا اللہ کے ولیوں سے محبت کرتا ہے تو میرے آقا فرماتے ہیں کہ وہ جنت میں جائے گا۔ جب کتا جنت میں جا سکتا ہے تو ہم تو انسان ہیں۔ ہم جب غوث پاک سے محبت کریں گے، غریب نواز سے محبت کریں گے، مخدوم پاک سے محبت کریں گے، اعلیٰ حضرت سے محبت کریں گے، تو پھر ہم جنت میں کیوں نہیں جائیں گے؟ جب ایک کتا جنت میں جا سکتا ہے تو ہم بھی انشاءاللہ ضرور غوث پاک کے صدقے میں جنت میں جائیں گے۔ تو بات کو آپ ذہن نشی کریں کہ جب کتا اللہ والوں سے منسوب ہو جاتا ہے اور اس کی نسبت اللہ والوں سے جڑ جاتی ہے تو پھر زمانے کے بہت ہی خطرناک درندے کو، جس کا ایک ایسا ڈنکا جنگل میں بجتا ہے کہ جنگل کا راجا جسے کہا جاتا ہے، پورے جانور اس سے ڈرتے ہیں، لیکن جب غوث پاک کے کتے سے اس کا سامنا ہوتا ہے تو وہاں اس کی طاقت نہیں چل پاتی ہے، اور شیر کو وہیں پر ختم کر دیا غوث پاک کے کتے نے۔ اسی کو اعلیٰ بیان فرماتے ہیں، کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجا تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا، واہ کیا مرتبہ غوث ہے بالا تیرا۔ یہ غوث پاک کی شان ہے کہ جب بندہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیغام پر عمل کرتا ہے، ان کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل کرتا ہے، تو اللہ رب العزت اس کی ایسی حفاظت فرماتا ہے کہ پھر وہ دنیا کی کسی طاقت سے ڈرتا نہیں ہے۔
لوگ بہت اسے دھمکی دیتے ہیں، لوگ بہت اسے ڈرائیں گے، ختم کرنے کی اور نکال دینے کی، مارنے کی دھمکیاں آتی رہتی ہیں، لیکن جس کے پیٹھ پر، جس کی پشت پر غوث اعظم کا ہاتھ ہے، جس کی پشت پر غوث اعظم کا ہاتھ ہے، اسے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ سرکار اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے اپنے ایک دوسرے کلام کے اندر فرمایا، ہیں پشت پناہ غوث اعظم، ہیں پشت پناہ غوث اعظم، کیوں ڈرتے ہو رضا تم کسی سے، کیوں ڈرتے ہو رضا تم کسی سے۔ تو سرکار اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ مقام دیکھیں، مرتبہ دیکھیں کہ غوث پاک کی شان بھی بیان کی ہے تو کیسے نرالے انداز میں، کیسے اچھے انداز میں۔ اعلیٰ حضرت کو بھی بہت لوگوں نے دھمکیاں دی، اور بھی اعلیٰ حضرت کے غلام جب وہابیوں کا، دیوبندیوں کا جب وہ بائیکاٹ کرتے ہیں، دیوبندیوں کا وہ رد کرتے ہیں، تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ رد کرنے کی کیا ضرورت ہے، آج کل تو ہم کو سب کو مل جانا چاہیے، ایک ہو جانا چاہیے۔ وہابی بھی مسلمان ہے، دیوبندی بھی مسلمان ہے، رافضی بھی مسلمان ہے، شیعہ بھی مسلمان ہے، قادیانی بھی مسلمان ہے۔ تم کہتے ہو مسلمان ہے، میں کہتا ہوں قرآن کہتا ہے کہ ہرگز وہ بد مذہب جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے ہیں ہرگز مسلمان نہیں۔ قرآن پاک کے پہلے پارے کے اندر پہلے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ اللہ فرماتا ہے، یہ پہلے پارے کا پہلا رکوع ہے، اللہ رب العزت نے فرمایا کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لائے، یعنی ہر انسان اگر یہ کہے کہ میں اللہ پر ایمان لایا تو اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت دل میں ہونا ضروری ہے۔ اگر کوئی بد مذہب جس کے دل میں حضور کی محبت نہیں وہ کہے کہ میں اللہ پر ایمان لایا تو وہ مومن نہیں ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، کچھ لوگ وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ میں اللہ پر ایمان لایا، وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور یوم آخرت پر ایمان لایا، وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، قرآن کہتا ہے کہ وہ مومن نہیں ہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے، یہ کوئی مولوی یا کوئی امام یا کوئی مولانا اپنے گھر کی بات نہیں کہتا ہے، قرآن کہہ رہا ہے۔ جب وہ اللہ پر بھی ایمان لے آیا، آخرت پر بھی ایمان لے آیا، پھر بھی مومن کیوں نہیں؟ اس کے آگے کی کئی آیات آپ پڑھ لیں، اس کی تفسیر بھی پڑھ لیں۔ یہ منافقین کے بارے میں آیت نازل ہوئی ہے جو اپنے آپ کو بظاہر تو یہ کہتے تھے داڑھی بھی ہے، ٹوپی بھی ہے، جبہ کبا بھی ہے، سب کچھ ہے، نماز بھی پڑھتے ہیں، عمرہ بھی کرتے ہیں، حج بھی کرتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، لیکن وہ مومن نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے دلوں میں حضور کی محبت نہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کا دل میں ہونا یہ نہایت ضروری ہے۔ اور آج جب ہم غوث پاک کی شان کو بیان کرتے ہیں تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ صرف اپنے باباؤں کی شان بیان کرتے ہیں، صرف اپنے ان اللہ والوں کی اور درگاہ میں آرام کرنے والے ان اللہ کے مقربین کی تعریف کرتے رہتے ہیں۔ میں کہتا ہوں اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے، یا اللہ والے جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ اللہ سے ملنے کے لیے اللہ والوں کا دامن تھامنا ہی پڑے گا۔ اللہ تک پہنچنے کے لیے، اللہ کی معرفت حاصل کرنے کے لیے اللہ والوں کا دامن تھامنا ہی پڑے گا۔ اور آج تم کہتے ہو کہ ان کا ذکر کیوں کرتے ہو اور ان کی تعریف کیوں کرتے ہو، ان کی شان بیان کیوں کرتے ہو؟ ارے ہم تک جو آج یہ اسلام پہنچا ہے، یہ دین پہنچا ہے، یہ قرآن پہنچا ہے، یہ سنت پہنچی ہے، یہ حدیث پہنچی ہے، یہ کس نے پہنچایا ہے؟ یہی اللہ والے تو ہیں جنہوں نے دین ہمیں لا کر دیا، اسلام ہمیں لا کر دیا۔ ہم نے نہ رسول اللہ کو دیکھا، نہ صحابہ کو دیکھا، نہ تابعین کو دیکھا، نہ تبع تابعین کو دیکھا، لیکن یہ ایک سلسلہ ہے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے صحابہ، صحابہ سے تابعین، تابعین سے تبع تابعین، اولیاء، ائمہ، علماء، صوفیہ، مفسرین، محدثین، ان سے ہوتا ہوا تو دین ہم تک پہنچا ہے۔ اگر یہ بابے نہ ہوتے تو ہم مسلمان نہ ہوتے، نہ جانے ہماری یہ پیشانی کس بت خانے میں جھک جاتی۔ یہ ان اللہ والوں کا احسان ہے کہ انہوں نے ہمیں کسی اور جانب جھکنے سے بچا لیا اور ہماری اس پیشانی کو اللہ کی بارگاہ میں جھکا دیا۔
ہم اللہ رب العزت کو مانتے ہیں، وحدہ لا شریک مانتے ہیں، اللہ کے سوا کسی کو عبادت کے لائق نہیں مانتے، سجدے کے لائق صرف اللہ ہے، عبادت کے لائق صرف اللہ ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ آج اگر کوئی جاہل درگاہ پر جا کر سجدہ کرتا ہے ہم اس کی تردید کرتے ہیں، وہ صحیح نہیں کرتا، اسلام اس کے خلاف ہے۔ حضور علیہ السلام نے اس کے خلاف حدیث پاک میں وعید بیان فرمائی کہ جو اللہ کے سوا کسی اور کو سجدہ کرے گا عبادت کی نیت سے وہ مشرک ہو جائے گا، اور اگر عبادت کی نیت نہیں ہے تعظیم کی نیت سے کرتا ہے تب بھی حرام، سخت حرام ہے۔ اعلیٰ حضرت نے تو اس پہ کتابیں لکھ دی، تو آج درگاہوں پہ جا کر سجدے کرنا، رکوع کرنا، درگاہوں کے طواف کرنا، عورتوں کو لے جا کر وہاں پر خرافات کرنا، قوالیاں گانا، ان سب کا اہل سنت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ الحمدللہ ہمارا اسلام، ہمارا دین، ہماری شریعت، ہماری سنت ہمیں وہی چیز بتاتی ہے جو صحابہ کرام سے لے کر آج تک ہمارے علماء کرام اس پر عمل کرتے ہوئے آ رہے ہیں۔ تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس طرح اولیاء کرام کی شان کو بیان فرمایا، اور اگر کوئی یہ کہے کہ غوث پاک کی شان کو بار بار بیان کرنا یا ان کی شان کو بیان کرنا یہ بریلویوں کا عقیدہ ہے، یہ صرف بریلویوں کا طریقہ ہے، تو اگر اسے حوالہ چاہیے یا کتاب چاہیے تو میرے پاس کتاب رکھی ہوئی ہے، اشرف علی تھانوی جو دیوبندیوں کا حکیم الامت ہے، اس نے غوث پاک کی شان کو بڑے اچھے انداز میں بیان کیا ہے، اپنی کتاب کے اندر غوث پاک کی شان کو بیان کیا، غوث پاک کی تعریف کی ہے۔ جب اشرف علی تھانوی دیوبندیوں کا جو سب سے بڑا پیشوا ہے اس نے غوث پاک کی شان کو بیان کیا، تب تمہیں کوئی نظر نہیں آتا کہ تم اللہ والوں کا ذکر کرتے ہو، ان کی شان بیان کرتے ہو۔ الحمدللہ یہ تو ہمارا مقدر ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دامن عطا فرمایا، اور اسی غوث پاک کی نسبت کے بدولت انشاءاللہ ہم سب جنت میں غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جائیں گے۔ درود پاک پڑھے، اللہم صلی علی سیدنا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ان غلامان غوث اعظم کے بارے میں کہ جنہوں نے اپنی نسبت کو غوث پاک سے جوڑ لیا ہے، ہم سب قادری غلام ہیں کہ نہیں ہیں؟ ہم سب قادری غلام ہیں، غوث پاک کے در کے کتے ہیں۔ تو اعلیٰ فرماتے ہیں کہ ہمیں تو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس کتے سے نسبت ہے جس کتے کو غوث پاک کے گھر کے دروازے سے نسبت ہے، اور اس دروازے کو غوث پاک کے در سے نسبت ہے، اور اس در کو غوث پاک سے نسبت ہے۔ ہم تو اتنی نسبتیں لے کر غوث پاک کی بارگاہ میں گئے ہیں۔ تو اعلیٰ فرماتے ہیں تجھ سے در، در سے سگ، اور سگ سے مجھ کو نسبت۔ سگ کہتے ہیں کتے کو، تجھ سے در، در سے سگ، اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا۔ یہ کیوں فرمایا اعلیٰ حضرت نے؟ اس لیے کہ آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ جب کوئی عام کتا گلی میں گھومتا ہے تو لوگ اسے مار دیتے ہیں، چلتے پھرتے ڈنڈے سے اور پتھر سے اسے مار دیتے ہیں، اسے بھگا دیتے ہیں، لیکن ایک خاص قسم کا کتا ہوتا ہے جس کے گلے میں پٹا ہوتا ہے۔ آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ جس کتے کے گلے میں پٹا ہوتا ہے لوگ اس کو مارتے نہیں ہیں، لوگ اسے پتھر نہیں مارتے، ڈنڈا نہیں مارتے، بھگاتے نہیں ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ لوگ سمجھ جاتے ہیں کہ اس کے گلے میں پٹا ہے، یہ آوارہ کتا نہیں ہے، یہ کسی کا پالتو کتا ہے، یہ کسی کا گھریلو پالنے والا کتا ہے، یہ آوارہ کتا نہیں ہے۔ تو جس کتے کے گلے میں پٹا ہوتا ہے لوگ اس کو چھوڑ دیتے ہیں، مارتے نہیں ہیں۔ اعلیٰ فرماتے ہیں ہمارے گلے میں بھی غوث پاک کی غلامی کا پٹا ہے، ہمارے گلے میں غوث پاک کی غلامی کا پٹا ہے، اور یہی غلامی کا پٹا لے کر انشاءاللہ ہم میدان محشر میں جب جائیں گے تو فرشتے جہاں حساب و کتاب ہوتا ہوگا، فرشتے جو ہے حساب و کتاب کر رہے ہوں گے، اور یہ حکم دیا جائے گا کہ جنتی جنت میں چلے جائیں اور دوزخ والے دوزخ میں چلے جائیں، تو ایسے میں غوث پاک کے انہی مریدوں کو لایا جائے گا، انہی غلاموں کو لایا جائے گا جن کے گلوں میں غوث پاک کا
قادری پٹا ہوگا تو اعلیٰ فرماتے ہیں جب فرشتے ان کے گلوں کے اندر یعنی ہمارے گلوں کے اندر پٹا دیکھیں گے تو فرمائیں گے کہ اس کو دوزخ میں نہیں، اس کو جنت میں لے جاؤ، یہ تو غوث پاک کا کتا ہے، یہ غوث پاک کا کتا ہے۔ جس طرح عام کتے کے گلے کے اندر جب ایک پٹا ہوتا ہے تو دنیا والے نہیں مارتے، ہمارے گلوں میں غوث پاک کی غلامی کا پٹا ہے تو فرشتے ہمیں دیکھ کر جنت کا داخلہ فرمائیں گے۔ یا اعلیٰ فرماتے ہیں اس نشانی کے جو سگ ہیں، یعنی یہ جو سگ کی نشانی ہے پٹا والی، اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا، یہ سرکار اعلیٰ نے فرمایا۔ اور اس کا مقطع یعنی اعلیٰ نے جہاں پر اپنا تخلص بیان کیا، فرماتے ہیں اے رضا تو کیوں غمگین ہوتا ہے، تو کیوں بے قرار ہوتا ہے، ٹینشن کیوں لیتا ہے، فکر کیوں کرتا ہے کہ تو سید نہیں، تو جید نہیں، تو عمدہ نہیں، تو بہتر نہیں، تو نیک نہیں، زیادہ عبادت کرنے والا نہیں، ٹینشن نہ لے، فکر نہ کر، جو تیرا مولا ہے، جو تیرا آقا ہے، جو غوث پاک ہے، جس کی غلامی کی طرف تو نے خود کو منسوب کیا ہے، وہ تو سید ہے، وہ تو جید ہے، وہ تو ہر زمانے میں عمدہ ہے۔ اسی کو اعلیٰ فرماتے ہیں اے رضا یوں نہ بلک، بلکنا یعنی رونا، اے رضا یوں نہ بلک، تو نہیں جید تو نہ ہو، سید جید الدہر ہے مولا تیرا، یعنی جس کی جانب تو نے خود کو منسوب کیا ہے وہ تو جو ہے ہر زمانے کا مولا ہے، ہر زمانے کا آقا ہے۔ یہ نہیں کہ آج ہم غوث پاک کی شان بیان کر رہے ہیں یا اس سے پہلے کسی نے بیان نہیں کیا۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت اور دیگر علماء کرام فرماتے ہیں کہ غوث پاک اللہ کے ایسے ولی ہیں کہ جب غوث پاک پیدا بھی نہ ہوئے تھے دنیا میں اولیاء کرام غوث پاک کا خطبہ پڑھ رہے تھے، غوث پاک کی تعریف کے خطبے پڑھے جاتے تھے۔ ابھی غوث اعظم دنیا میں نہیں آئے ہیں اور ان کی تعریف ہو رہی ہے کہ جیلان میں پیدا ہونے والا ایک سید ہوگا جو ہے اپنی تعلیم حاصل کرنے کے لیے بغداد جائے گا اور بغداد کی جامع مسجد میں بیٹھ کر یہ اعلان کرے گا قدمی حاضی علی رقبتی کل ولی اللہ، میرا یہ قدم تمام اولیاء کرام کی گردنوں پر ہے اور دنیا کے تمام اولیاء کرام اپنی اپنی گردنوں کو سرکار غوث پاک کے قدم مبارک کے نیچے جھکا دیں گے۔ یہ سرکار غوث پاک کے پیر و مرشد ہیں حضرت شیخ ابو سعید مخزومی رحمۃ اللہ علیہ۔ سرکار غوث پاک ایک بار ان کی مزار پر حاضری دینے کے لیے گئے، جب حاضری دی، حاضری دے کر واپس آئے تو روحانی طور پر آپ کے پیر و مرشد نے آپ سے فرمایا عبد القادر تو نے ابھی اتنی ریاضت کی ہے، اتنی عبادت کی ہے اللہ کی، لیکن ابھی تو میرے مرتبے کو نہیں پہنچا ہے، ابھی بھی میرے مرتبے سے 2 قدم تو پیچھے ہے، 2 سیڑھی نیچے ہے، میرے مقام تک نہیں پہنچا ہے۔ اس کے بعد آپ چلے گئے۔ کچھ سالوں کے بعد پھر غوث اعظم اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں حاضری دینے کے لیے آئے۔ آج لوگ کہتے ہیں نا کہ مزاروں پہ جانا، درگاہوں پہ جانا یہ بریلویوں کا عقیدہ ہے، یہ 100-150 سال پہلے کا عقیدہ ہے۔ غوث پاک 100-150 سال پہلے کے بزرگ نہیں ہیں، 700-800 سال سے زیادہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دنیا سے گئے ہوئے ہو گیا، لیکن آپ بھی مزار پر حاضری دیتے تھے۔ پتہ چلا کہ یہ مزار پر جانا اور درگاہ پر جانا یہ آج کل کا نیا عقیدہ نہیں ہے، یہ تو ہمارے بزرگوں کا عقیدہ ہے، یہ ہمارے بزرگوں کا معمول ہے۔ تو جب پھر دوبارہ آپ حاضری دینے کے لیے گئے تو آپ کے پیر و مرشد شیخ ابو سعید مخزومی رحمۃ اللہ علیہ کی قبر انور سے آواز آئی عبد القادر اب تو نے وہ مقام حاصل کر لیا ہے کہ اب میں بھی تجھ سے تیرے مرتبے اور مقام میں بہت پیچھے ہوں۔ آپ کے پیر و مرشد فرماتے ہیں کہ اب تو مجھ سے بھی بہت زیادہ بلند ہو گیا ہے، اللہ رب العزت نے تجھے ایسا مقام عطا فرما دیا ہے۔ تو جو ولی غوث اعظم سے پہلے آئے انہوں نے بھی غوث پاک کی شان کو بیان کیا، جو آپ کے دور میں آئے انہوں نے بھی آپ کی شان کو بیان کیا، اور جو قیامت تک اولیاء کرام سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کو بیان کرتے رہیں گے۔ اعلیٰ فرماتے ہیں جو ولی قبل تھے
قبل یعنی پہلے، جو ولی قبل تھے یا بعد ہوئے یا ہوں گے، سب ادب رکھتے ہیں دل میں میرے مولا تیرا۔ یہ سرکار غوث پاک کی شان ہے۔ ہم شان کو بیان کرتے رہیں گے یا ہماری مجلسیں ختم ہو جائیں گے؟ مجلس نہیں، ہماری زندگیاں ختم ہو جائیں گی، لیکن غوث پاک کو جو مقام اللہ رب العزت نے عطا فرمایا وہ مقام کبھی ختم نہیں ہوگا۔ غوث پاک کی شان کبھی بیان نہیں ہوگی۔ کما حق ہم اس شان کو بیان ہی نہیں کر سکتے۔ ارے ہم اس شان کو کیا بیان کریں کہ جس کی تعریف کو اللہ رب العزت قرآن پاک میں بیان فرماتا ہے۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، بے شک سن لو اللہ کے ولیوں پر نہ کچھ خوف ہے نہ کوئی غم ہے۔ اللہ رب العزت ان کی شان کو جب قرآن میں بیان کرتا ہے، ایک مقام پر نہیں، قرآن پاک کی کئی آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے ولیوں کی شان کو بیان فرمایا۔ یہ شان کیوں بیان کی گئی؟ اس لیے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں یہ پیغام دیا ہے کہ یہ جو میرے اولیاء ہیں، یہ جو میرے نیک بندے ہیں، میرے مقربین ہیں، یہ میرے دوست ہیں۔ کون ہیں؟ یہ میرے دوست ہیں۔ تم انہیں معمولی انسانوں کی طرح مت سمجھ لینا، جیسا کہ آج کل کچھ لوگوں نے سمجھ لیا ہے کہ غریب نواز کیا تھے، ہماری طرح تو ایک انسان تھے۔ غوث پاک کون تھے؟ ہماری طرح تو ایک انسان تھے۔ ارے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو فرماتے ہیں نظرت الی بلاد اللہ جمعا کخردلۃ علی حکم اتصالی، کہ میں اپنی ہاتھ کی ہتھیلی پر رائی کے دانے کو رکھ کر اس طرح دیکھتا ہوں، میں پوری دنیا کو اور اللہ کے تمام شہروں کو اس طرح دیکھتا ہوں جیسے اپنے ہاتھ کی ہتھیلی پر رائی کا دانہ۔ ہم دیکھیں تو صرف رائی کا دانہ نظر آئے، غوث پاک دیکھیں تو پوری دنیا نظر آئے، پھر غوث پاک ہماری طرح کیسے ہو سکتے ہیں؟ غوث پاک ہماری طرح کیسے ہو سکتے ہیں؟ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو وہ ہیں جنہوں نے 40 سال تک عشاء کی وضو سے فجر کی نماز ادا فرمائی، کئی سال تک پوری رات کھڑے کھڑے رہ کر قرآن پاک ختم فرمایا، کئی سال تک بغداد کے جنگلوں میں پتے اور گھاس کھا کر آپ نے اپنی زندگی گزاری، کئی سال تک بھوکے اور پیاسے رہ کر صبر کو برداشت کیا، صبر کیا اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگے رہے۔ یہ غوث پاک کی شان ہے۔ ایسے ہی غوث پاک کو یہ شان نہیں ملی ہے، انہوں نے اپنی زندگی کو وقف کیا ہے، پہلے اپنی زندگی کو ختم کیا ہے، اپنی ہستی کو ختم کیا ہے۔ اسی لیے تو کہا گیا مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے، مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے، کہ دانہ خاک میں مل کر گلے گلزار بنتا ہے۔ جب ایک دانہ خاک میں ملتا ہے تبھی تو اس سے پودا بنتا ہے، اس پودا سے تناور درخت بنتا ہے، پھر اس سے پھل آتے ہیں، یعنی اس دانے کو اپنے آپ کو اور اپنی ہستی کو مٹانا پڑتا ہے۔ تو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے وقت کے مجدد تھے، اپنے وقت کے مجتہد تھے، اپنے وقت کے بہت بڑے اللہ کے ولی تھے، اپنے وقت کے عالم ربانی تھے، مفتی اعظم تھے، محدث اعظم تھے۔ آپ نے اپنے مدرسے کے اندر ہزاروں شاگردوں کو فارغ فرمایا، ہزاروں شاگردوں کو آپ نے پڑھا کر عالم دین بنایا، ہزاروں کو آپ نے اللہ کا ولی بنایا۔ ارے غوث پاک کی نظر یہ تھی کہ جب چور غوث پاک کی خدمت میں آتا تھا، غوث پاک کی نظر اس چور پہ پڑتی تھی تو چور نہیں رہتا تھا، وہ اپنے وقت کا قطب بن جاتا تھا، اپنے وقت کا ولی بن جاتا تھا۔ یہ صرف نظر کا کمال ہے کہ چور پہ جب آپ نے نظر ڈالی تو پل میں اس کو قطب بنا دیا، ایک پل کے اندر اس کو ابدال بنا دیا، ایک گھڑی کے اندر اللہ کا ولی بنا دیا۔ غوث پاک خود فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے جب میرا بچپنا کا یہ عالم تھا اور میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے بغداد جا رہا تھا تو قافلے والوں نے میرے قافلے کو لوٹ لیا، اور میری سچائی کی برکت سے میرے ہاتھ پر ڈاکوؤں کی ایک بہت بڑی جماعت نے توبہ کی۔ غوث پاک فرماتے ہیں سب سے پہلے اگر کسی نے میرے ہاتھ پر توبہ کی ہے تو وہ ڈاکوؤں کی جماعت ہے، ڈاکوؤں کی جماعت ہے۔ اب اس جماعت کے بارے میں علماء فرماتے ہیں کہ جو ڈاکو جنہوں نے غوث پاک کے ہاتھ پر توبہ کی تھی وہ صرف ایک عام مسلمان نہیں بلکہ تمام ڈاکوؤں کو اللہ تعالیٰ نے غوث پاک کے صدقے میں ولی بنا دیا تھا۔
سب کے سب ولی بن گئے۔ تو غوث پاک کی صرف نظر کا یہ عالم ہے کہ نظر جس طرف اڑ جاتی ہے تو ولی بن جاتے ہیں۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وسیلہ پیش کریں، اور اللہ کے اس نیک بندے کا وسیلہ جب ہم رب کی بارگاہ میں پیش کریں گے تو انشاءاللہ اللہ رب العزت ہمیں غوث پاک کے صدقے میں خوب عطا فرمائے گا، اور ہماری دعاؤں کو رد نہیں کیا جائے گا، بلکہ رب تعالی غوث پاک کے صدقے میں ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے اولیاء کرام سے خوب خوب ادب کرنے کی اور ان کا احترام اور ان کی عظمت اپنے دل میں بٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ۔